بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیں، انہیں دین کی دعوت دیں۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا، انہیں کھانا دیا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سامنے اپنا مدعا بیان فرمایا، انہیں اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دی، جسے سن کر ابو جہل اور اسی کے ہم خیال لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا مذاق اڑایا۔ اسی مجلس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، جو حاضرین میں سب سے کم عمر تھے۔ 10 سال آپ کی عمر تھی۔ آپ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ ابو جہل نے اسے خلاف ادب سمجھا اور کہا کہ ہم یہاں بڑے موجود ہیں اور اس بچے کے اپنے اہل خانہ بھی موجود ہیں، لیکن اور کسی نے تو اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ یہ بچہ ہمیں مسترد کر کے یہ ہماری گستاخی کر رہا ہے اور ہم اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ ناراض ہو کر اٹھ کے چلا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سب کو بلایا، اور دوبارہ بھی یہی کیفیت تھی کہ سوائے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کسی نے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اور اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، کم سن تھے آپ، اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی تحسین فرمائی۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک یہودی بچہ اکثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور اس کا سرکار کی خدمت میں آنا اور آپ کے ساتھ وقت گزارنا، یہ اس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ایک دلیل تھی۔ وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کو ساتھ لے کر اس بچے کے گھر پہنچ گئے۔ اب وہ بچہ یہودی ہے، والدین بھی یہودی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس بچے کی عیادت فرمانے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس بچے کے قریب پہنچے، دیکھا جان کنی کا عالم ہے، اور بچہ اس قدر بیمار ہے کہ بیماری شدت اختیار کر چکی ہے، اور اس بچے کا اس بیماری سے جانبر ہونا ناممکن تھا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو توحید و رسالت کی دعوت دی، اسے مسلمان ہونے کی دعوت دی۔ وہ بچہ جو اپنے گھر میں اپنے بستر پہ لیٹا ہے اور ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس سے اس کا جانبر ہونا ناممکن نظر آ رہا ہے، اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ بچہ سرکار کا یہ پیغام سن کے اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کا والد چارپائی کے بالکل قریب کھڑا ہے۔ والد کی طرف دیکھ کر اس نے سوالیہ نظروں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، یعنی وہ بچہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا اپنے والد سے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی مجھے دعوت دے رہے ہیں، میں اسے قبول کروں یا نہ کروں؟ تو اس یہودی باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، اے میرے بیٹے ابو القاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرو۔ اس بچے نے سرکار کا کلمہ پڑھا، بعد ازاں اس کا وصال ہو گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے تشریف لا رہے تھے تو آپ کی زباں پر یہ جملہ تھا، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ یہ دو واقعات حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا اور اس یہودی بچے کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بننے کا۔ پھر اسی طرح کئی صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں اسلام قبول کیا۔ حضرت زبیر بن عوام
8 سال کے تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں کے متعلق یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین سے پہلے چھوٹی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں مؤذن کا فریضہ سر انجام دینے کی ذمہ داری سونپی تھی، وہ بھی چھوٹی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سن بچوں کو بھی اسلام کی دعوت دی ہے، اور ان بچوں نے اسلام قبول کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا اعزاز پایا ہے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے آئین کا پہلا جملہ ہے کہ یہاں حاکمیت اعلیٰ صرف رب ذوالجلال کے لیے ہے، اور اللہ کے زمین پر سب سے بڑے نمائندے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کم سن بچوں کو بھی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے قبول اسلام پر ان کی تحسین فرما رہے ہیں، اور رب ذوالجلال کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ لیکن یہیں وطن عزیز پاکستان میں موجودہ حکمران ایک ایسا قانون بنانا چاہ رہے ہیں، وہ قانون جو نہ صرف نامعقول ہے، جو نہ صرف غیر متوازن ہے، جو نہ صرف خلاف فطرت ہے، بلکہ وہ خلاف اسلام بھی ہے، خلاف شریعت مصطفیٰ بھی ہے، کہ 18 سال سے کم عمر غیر مسلم اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ یہ فطرت کے خلاف قانون، اسلام کے خلاف قانون سندھ اسمبلی سے منظور ہوا، اور اب موجودہ حکومت اسے قومی اسمبلی سے، پارلیمنٹ سے منظور کروانے کے بعد آئین پاکستان کا حصہ بنانا چاہتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ قانون شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ اس قانون میں بے شمار مضمرات ہیں، بے شمار اس میں نقصانات موجود ہیں۔ ایسا شخص کہ جو اسلام کی رغبت رکھتا ہے، اسلام میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے 18 سال کا ہونے کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ پھر جب وہ 18 سال کا ہو جائے گا، وہ از خود مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے اسلام قبول کرنے کے لیے اپنے علاقے کے ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے درخواست دینا ہوگی۔ وہ جج ایک ایس پی رینک کے پولیس افیسر کو انکوائری کے لیے نامزد کرے گا۔ وہ جج جب اس ایس پی کو نامزد کرے گا تو وہ 21 ایام میں یا زیادہ سے زیادہ 90 دنوں کے اندر اس کی انکوائری کر کے رپورٹ ایڈیشنل سیشن جج کو پیش کرے گا، اور اس کے بعد پھر چل کے وہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے۔ یہ کیسی قید ہے کہ جو لوگوں کو جنت میں جانے سے روکنے کے لیے لگائی جا رہی ہے۔ 18 سال کا ہونا اور بعد ازاں ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے اپنی درخواست کو پیش کرنا، پھر انکوائری بٹھانا، اور اس کے بعد جا کر اس بات کا اعلان کرنا کہ یہ جبراً اسلام قبول نہیں کر رہا، اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، یہ اپنی رضا سے، اپنی رغبت سے اسلام کی طرف آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام نے اصول دیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں ہے، جبراً کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر کوئی اپنی رضا سے، اپنی رغبت سے مسلمان ہونا چاہے، خواہ وہ چھوٹی عمر کا ہی کیوں نہ ہو، اس کے قبول اسلام کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتا۔ جو راہ میں رکاوٹ بنے گا وہ رب ذوالجلال کے دین سے بغاوت کرے گا، جو رکاوٹ بنے گا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اصولوں کا تارک ہوگا، وہ شریعت مصطفیٰ کا مذاق اڑانے والا ہوگا۔ پہلے ہی ہم رب ذوالجلال کی کتنی ناراضگی کو مول لے چکے ہیں۔ ہمارے وطن میں سودی نظام چل رہا ہے، ہماری معیشت تقریباً تمام کی تمام وہ سود کی بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہے، ابلیسی نظام چل رہا ہے، بے حیائی کی جو نشر و اشاعت ہے اس میں روز فزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان تمام کے ہوتے ہوئے ہم مزید اپنے رب کی ناراضگی کو کیسے مول لے سکتے ہیں؟ چاہیے تو یہ کہ موجودہ حکام ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو بانی ریاست مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بھی اپنائیں۔ والیان ریاست مدینہ حضرت صدیق عمر
عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار کو بھی دیکھیں کہ ریاست مدینہ میں جبرن دین تبدیل کرنا منع ہے، لیکن اگر کوئی اپنی رضا اور رغبت سے مسلمان ہونے جا رہا ہو تو کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ لیکن ہمارے حکام یہودی لابی کے پروردہ اور عیسائیوں کو، قادیانیوں کو راضی کرنے کے لیے ایسے ایسے قوانین بنانے جا رہے ہیں کہ جو سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ ہم پرزور اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں کوئی ایسا قانون نہیں بننا چاہیے جو نامعقول ہو، جو غیر متوازن ہو، جو خلاف فطرت ہو، جو خلاف شریعت مصطفیٰ ہو۔ یہ وطن کلمہ توحید، کلمہ رسالت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا ہے۔ ہمارے اسلاف نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آئین ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ اب ہم محمد الرسول اللہ سے بغاوت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ قانون، یہ محمد الرسول اللہ سے بغاوت ہے۔ یہ قانون محمد الرسول اللہ کے قرآن سے بغاوت ہے۔ یہ قانون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا سے بغاوت کا اعلان ہے۔ رب ذوالجلال ہمارے حکام کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان اس کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے مقامی سیاسی لوگوں کے ساتھ رابطہ کرے، اپنے سیاسی نمائندوں کے ساتھ رابطہ کرے، اور ان پر اس بات کو واضح کرے کہ ہم قطعاً اس قانون کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ قانون شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہماری آواز کو مؤثر بنائے اور وطن عزیز میں اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کی راہوں کو ہموار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔